یہ مسئلہ جو ہماری آبادی کا تھا، یہ 60s کی دہائی میں بھی اس کو بڑے زور و شور سے شروع کیا گیا، لیکن جیسے کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ہم تو کئی گنا بڑھ گئے، اور جس رفتار سے ہم بڑھ رہے ہیں تو اگلے میرا خیال ہے کوئی 10-20 سال میں تو ہم اس کو بھی شاید ڈبل سے زیادہ کر لیں گے، 3 گنا کر لیں گے۔ تو اب یہ جو مسئلہ ہے، اس میں کیا وجوہات تھی کہ ہم نے کوئی اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، یا ہم زیادہ سنجیدگی سے بتا نہیں سکے عوام الناس کو؟ کچھ نہ کچھ کوتاہی تو کہیں ہوئی کہ عام آدمی تک ہم یہ معلومات نہیں پہنچا سکے کہ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاپولیشن پلاننگ ہو، یا پہلے اس کو خاندانی منصوبہ بندی کہا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو ہمارے مذہبی لوگ تھے، انہوں نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صحیح طور پر آن بورڈ نہیں لیا گیا، ان کو سامنے بھی کچھ صحیح صورتحال نہیں رکھی گئی۔ آج میں بہت خوش ہوا ہوں کہ جناب مفتی صاحب نے، یہ جو بہت بڑے اسکالر ہیں، ہمارے اسلام کے اسکالر ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز اس سارے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھا۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے آنریبل منسٹر صاحب سے کہ اب یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک آغاز کر دیا ہے، تو بالکل گاؤں کے لیول تک، تحصیل کے لیول تک، ضلع کے لیول تک جو ہے یہ ساری معلومات جانی چاہیے، مذہب کے حوالے سے بھی، معیشت کے حوالے سے بھی، صحت کے حوالے سے بھی، تعلیم کے حوالے سے بھی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی۔ تو یہ معلومات عام لفظوں میں، عام فہم لفظوں میں ایک عام آدمی تک پہنچنی چاہیے، ہمارے ہر بچی تک پہنچنی چاہیے، ہر بیٹے تک پہنچنی چاہیے۔ بڑی ایک 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، ہر سال 50 لاکھ بچے پیدا ہوتے، 50 لاکھ کی آبادی کا ایک بڑا شہر ہوتا، تو ہر سال ہم ایک شہر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں اپنی آبادی میں، جس کی 50 لاکھ۔ تو ظاہر ہے ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ کیٹر نہیں کر پا رہے، وہ جو ہیں ان پر بڑا دباؤ ہے۔ صحت کا شعبہ دیکھ لیں، کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، سرکاری اسپتال میں چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک اجتحام ہے مریضوں۔ وہ کوشش کے باوجود بھی، یہ نہیں کہ حکومت کوشش نہیں کرتی، ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے کام کرے، وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے، اور جو کچھ بھی وہ کر سکتی ہے کرے، لیکن جب آبادی زیادہ ہوگی، ریسورسز کم ہوں گے، تو کس طریقے سے پھر ہم غربت کا مقابلہ کریں گے، کس طریقے سے ہم لوگوں کو اچھی صحت دے سکیں گے، کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں گے، اپنا انفراسٹرکچر اچھا کر سکیں گے، اپنا جو ہے وہ نظام بہتر کرنے کے لیے۔ تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے اس وزارت نے بہت اچھا ایک نظام وضع کیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی آگہی کا جو نظام ہے یہ نکلے گا۔ ہمارے جو میڈیا کے یہاں آنریبل ممبران ہیں، ٹیلی ویژنز ہیں، جو چینلز ہیں، ان کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، محمد زبیر صاحب نے، کہ بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی بہت ساری باتیں مفتی صاحب غلط العام تھی۔ ہمارے گاؤں کے مولوی جو تھے، مولوی صاحب، تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا خاندانی منصوبہ بندی کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ نے جب بندے کو پیدا کیا، ایک منہ دیا اور 2 ہاتھ دیے، اور ہمارے جو وہ لوگ تھے وہ سارے بالکل کہتے تھے ماشاءاللہ کیا مولوی صاحب آپ نے بات کر دی، بات تو ایسی ہے، اب ایک منہ ہے اور 2 ہاتھ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کوئی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں، منصوبہ بندی کرنے جس روح نے آنا ہے اس نے آنا ہے۔ آپ نے کتنے اچھے انداز سے بتایا ہے کہ بھائی یہ صرف کوئی روزی کی بات نہیں ہے، روزی رساں تو رب ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی 2 کلام ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے ماں بچے کی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس کنبے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، تو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے، میں سمجھتا ہوں، نصاب میں بھی آنی چاہیے، جس بھی لیول پر آئیں ان کو بھی سمجھانا چاہیے۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج کا یہ جو آپ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کی اور آپ کی وزارت نے یہ جو سیمینار کیا ہے، میری خواہش ہوگی
اور اگر آپ کہیں گے تو ہم بھی بالکل، کیونکہ یہ تو کوئی سیاست سے بالا تر ہو کر یہ باتیں ہیں، پارٹی سے بالا تر جیسے آپ نے خود فرمایا ہے، تو ہم بالکل آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، گاؤں کے سطح پر بھی، تحصیل کی سطح پہ بھی، یونین کونسل کی سطح پر بھی یہ چھوٹے چھوٹے سیمینارز آگاہی کے لیے ضرور ہونے چاہیے۔ اور یہ بات علماء کرام کو رائٹ سائڈ پہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ شاید میرے اور آپ سے تو نہیں، لیکن ہمارے جو مفتی محمد زبیر صاحب ہیں، ان کی خدمات جو ہیں وہ یقیناً بڑی اہم ہوں گی کہ عام آدمی تک یہ بات پہنچائی جائے۔ ہم ہر چیز کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اب بچے کو پولیو کے قطرے پلانے پر آپ سب کو پتہ ہے کیا معاملات ہمارے